بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ موجودہ دور میں ایک وبا یہ چل نکلی ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آفت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم جماعت کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کثیر تعداد میں ان پیاری ہستیوں کی شان میں آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب کے صحابہ، بس اگر یہ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، یا یہ ہدایت پا گئے۔ کسی مقام پر فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا ہے پرہیزگاری کا کلمہ، اور وہ اس کے بہت زیادہ حقدار ہیں اور بہت زیادہ اہل ہیں۔ اور کہیں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدہ بنا دیا ہے تمہارے لیے اللہ نے کفر کو، گناہ کو اور حکم عدولی کو۔ احادیث مبارکہ فضائل صحابہ کے اندر وارد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ غردا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم او کما قال۔ لوگو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ بس جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ یعنی حب صحابہ حب مصطفیٰ کی علامت ہے، اور بغض صحابہ بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت اور امارت کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کے بعد صحیح ہونا، حق ہونا تسلیم کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور متعدد علماء اسلاف اور صوفیاء کرام۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لغزشیں اور خطائیں یہ بہتر ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحیح آراء سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے مشورہ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر فرمایا، کیونکہ آپ امین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 163 احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ہیں۔ آپ اس نسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے برادر نسبتی یعنی صالح ہیں اور خال المسلمین ہیں، امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نسب والوں کو، اہل ایمان کو، اور اپنے سسرال والوں کو گالی دینے سے بھی امت کو منع فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان حضور کے صالح ہیں، آپ کے والد حضرت امیر معاویہ حضور کے صالح ہیں، آپ کے والد حضرت ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، آپ کی والدہ سیدہ ہندہ حضور کی ساس ٹھہرتی ہیں۔ اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ تبرکات تھے، تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر مبارک میں مجھے کفن دیا جائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناخن مبارک اور بال مبارک میری آنکھوں پر رکھے جائیں جب مجھے قبر کے اندر رکھا جائے۔ یہ اتنی شانوں والے حضور کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے سواری پر آپ سوار تھے، تو حضرت امیر معاویہ کا پیٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت رسالت کے ساتھ لگ رہا تھا، ٹچ ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دعا یافتہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں، من یطعن فی معاویہ فذالک کلب من کلاب الحاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبانیں تان دراز کرتا ہے، وہ تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشاجرات صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا، صحابہ اکرام کے جھگڑوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی مذمت سے آلودہ کیوں کریں۔ آج شوال المکرم کا پہلا دن ہے، عید الفطر ہے، جملہ آل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو بھی پختہ رکھیے، اور سلف کا عقیدہ نہ چھوڑیے، جو صاف بتا کر گئے ہیں اسی پر گامزن رہنا ہے، اسی پر کاربند رہنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ رب تعالیٰ عقیدہ صحیحہ پر ہی قائم رکھے اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے۔ حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مہر منیر کے اندر آتا ہے کہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے متعلق
جو شدت والا نظریہ ہے وہ پسند نہیں تھا، تعصب والا، اور خاص طور پر ایسا نظریہ کہ جس سے اور ایسی بات کہ جس کے ذریعے ایک کی تعظیم کرتے ہوئے دوسرے کی توہین لازم آتی ہو، یہ آپ کو ناگوار تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکتوبات شریف میں نقل ہے، آپ کا فرمان یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض کی تنقیص یا توہین یہ سارے صحابہ کی توہین کو لازم آتی ہے، اور سارے صحابہ کرام کی مطابعت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، کیونکہ دین تو صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا۔ 163 حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قرآن و حدیث صحابہ کے ذریعے پہنچا، تو کچھ روایات اور نقل در نقل کچھ مسائل یہ کچھ صحابہ کے ذریعے کچھ دوسروں کے ذریعے، تو جب ایک کا انکار کر دیا، اس لیے اصحاب رسول کے متعلق زبان تان دراز نہیں کرنی چاہیے۔ آج 1439 ہجری کے اندر یہ فائلیں کھولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، شانوں والے تھے، عظمتوں والے تھے، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا صحابہ کرام کے جھگڑوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا، آیت مبارکہ پڑھی جواب میں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ تو ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیے، اور تم سے ان کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں معاویہ ایشو اٹھانا، اس کے متعلق میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اہل سنت ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، پھر یہ ٹھیا کسی اور کا استعمال کر رہے ہیں اور منجن کسی اور کا استعمال فروخت کر رہے ہیں، ٹھیا کسی اور کا اور منجن کسی اور کا۔ جس ٹھیے پر بیٹھے ہو وہی منجن بیچو، تو ورنہ ٹھیا بدل لو۔ میری طرف سے تمہیں یہی پیغام ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب اللہ رسول نے کھول رکھا ہے تو میں کون ہوں بند کرنے والا؟ اس لیے تائب ہو جاؤ، اللہ رسول کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگو، تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور سفارش کے لیے عرض کرتے ہیں، تو حضور رؤوف الرحیم ہیں، آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اپنے عقائد کی درستی کر لیجئے، یہ اپنی بڑائی جتانا یا کوئی اپنی سپریمیسی کا اظہار کرنا مقصود نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ، بلکہ یہ موقف دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جب وقت پڑے تو دین کے طلباء اور علماء کا یہ کام ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور امت مسلمہ کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچائیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وما علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔